الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دو شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم و برادران عزیز، آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں اور جتنے بھی ادیان ہیں، ان میں سے صرف ایک دین اور صرف ایک مذہب اپنی اس حالت پر ہے جو اللہ کے یہاں سے آیا ہے. باقی مذاہب اور باقی ادیان یا تو اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یا وہ مذاہب لوگوں کے گھڑے ہوئے ادیان ہیں. جیسے اکبر بادشاہ نے ایک دین الہی کے نام سے چلایا تھا. اکبر بادشاہ کے درباریوں نے اس کے دماغ میں ایک خیال ڈالا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کی مدت 1000 سال تھی، یعنی اس دین کی ویلیڈیٹی 1 سال تھی. اب وہ 1000 سال پورے ہو گئے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، اس آیت سے جو ہے استدلال کیا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاملے کا انتظام کرتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی پوری کائنات کا. پھر وہ معاملہ ان کے حضور میں پہنچ جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہارے گنتی کے اعتبار سے. یعنی بڑے کاموں اور اہم انتظامات سے متعلق عرش عظیم سے مقرر ہو کر نیچے حکم اترتا ہے. سب اسباب حسی و معنوی، ظاہری و باطنی آسمان و زمین سے جمع ہو کر اس کے انصرام میں لگ جاتے ہیں. وہ کام اور انتظام اللہ کی مشیت و حکمت سے مدتوں جاری رہتا ہے، پھر زمانہ دراز کے بعد اٹھ جاتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا رنگ اترتا ہے. جیسے بڑے بڑے پیغمبر جن کا اثر قرنوں رہا، یا کسی بڑی قوم میں سرداری جو نسلوں تک چلی، وہ 1000 برس اللہ کے یہاں ایک دن ہے. اسی طرح ایک تفسیر یہ ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال کے انتظامات و تدابیر فرشتوں کو القاء کرتا ہے اور یہ اس کے ہاں ایک دن ہے. پھر فرشتے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو آئندہ 1000 سال کے انتظامات القاء فرما دیتا ہے. یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کی اور بھی تفاسیر ہیں. دوسری تفاسیر کے لیے فوائد شبیری آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. اب ایک سیدھا اور سمپل سا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالی زمین سے آسمان تک معاملے کا انتظام کرتے ہیں، جو انتظام چل رہا ہے، پھر ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال ہے، وہ انتظام اٹھ جائے گا، یعنی قیامت کے دن میں یہ سارے انتظامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں دنیاوی، یہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے اور یہ دنیاوی انتظام اور کائنات نیست و نابود ہو جائے گی۔ ایک تفسیر اور ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کے درمیان جو تکوینی انتظام ہے، اس میں 1000 سال میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک انتظام جو چل رہا ہے چلتا رہتا ہے، پھر 1000 سال کے بعد اس کی جگہ نیا انتظام آتا ہے، پھر اگلے ہزارے میں یہ انتظام بھی واپس چلا جاتا ہے اور تیسرا انتظام آتا ہے۔ اس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذا الدین علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها امر دینها، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسی شخصیت بھیجتے ہیں جو دین کی تجدید کرتی ہے۔ دین کی تجدید کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ہمارا ایک شاندار قسم کا محل ہے، 100 سال ہوتے ہوتے اس محل میں مکڑیاں جالے تن دیتی ہیں، دیواروں کا رنگ روغن پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کے پینٹ پھیکے پڑ جاتے ہیں، پلاسٹر اکھڑنے لگتا ہے، فرش میں جگہ جگہ کھڈے پڑ جاتے ہیں۔ کتنا بھی شاندار محل ہو، 100 سال ہوتے ہوتے اس کے ساتھ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دین کے ساتھ بھی یہ صورت پیش آتی ہے۔ دین کے محل میں بھی مکڑیاں یعنی شیطان اور اس کے چیلے جالے یعنی بدعات تنتی ہیں، اور لوگ ان جالوں کو یعنی بدعات کو فانوس سمجھتے ہیں۔ دین کے محل کی دیوار کا پلاسٹر بھی اکھڑتا ہے، یعنی دین کی قدریں کمزور پڑتی ہیں۔ دین کے محل کے صحن میں جگہ جگہ کھڈے پڑتے ہیں، یعنی دین کی بعض اہم باتیں امت میں سے غائب ہو جاتی ہیں، جیسے بیوہ کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، مگر ہمارے بہت سے معاشروں میں شوہر کے مر جانے کے بعد عورت 1 یا 2 بچوں کو لے کر زندگی بھر بیٹھی رہتی ہے اور نکاح بیوگان کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہندوانہ تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں در آیا ہے۔ یہ محل کے فرش میں کھڈے پڑنا ہے۔ تب مجدد جب آتا ہے تو تمام جالوں پر جھاڑو پھیرتا ہے، سب کو ایک طرف کر دیتا ہے اور محل کو اصلی شکل میں لوٹا لاتا ہے، اور جو دیوار کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے اس پر پینٹ کرتا ہے، کھڈوں کو بھرتا ہے اور اسلام کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرتا ہے۔ غرض دین کا محل بھی 100 سال میں پھیکا پڑتا ہے اور صحن میں کھڈے پڑتے ہیں، پس اللہ تعالی ہر 100 سال میں مجدد بھیجتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے اور دین کو اپنی اصلی شکل و صورت میں، اس حالت میں جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین آیا تھا، اس شکل و صورت میں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح کائناتی نظام بھی 1000 سال میں بدلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے، اور اکبر کے دربار کے وہ علماء جو گمراہ تھے، اکبر کے دماغ میں یہ مطلب بٹھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ دین 1000 سال تک کے لیے، 1000 سال پورے ہونے پر وہ دین اللہ کی طرف چڑھ جائے گا، بس اگلے ہزارے کے لیے نیا دین آپ تیار کریں۔ چنانچہ اس نے کچھ عیسائیوں سے لیا، کچھ یہودیوں سے لیا، کچھ ہندوؤں سے لیا، کچھ پارسیوں سے لیا، اور بڑی مقدار میں اسلام سے لی، اور مختلف مذاہب کو ملا کر چونچوں کا مربع تیار کیا، اور اس کا نام دین الہی اور دین اکبری رکھا، مگر اللہ تعالیٰ نے
پہلے ہزارے کے سرے پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ انہوں نے اکبر کے دین کے ازالے کے لیے محنت کی۔ اکبر نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ پھر اکبر کا زمانہ ختم ہو جانے کے بعد حضرت نے اس کے لڑکے جہانگیر پر محنت کی۔ اس کے زمانے میں کچھ تھوڑی بہت اصلاح ہوئی۔ پھر شاہ جہاں کا زمانہ آیا تو وہ پکا اور سچا صحیح مسلمان ہو گیا، اور شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تو اولیاء میں سے تھے، دین کے بڑے مددگار تھے۔ الغرض، اکبر بادشاہ نے جو دین جاری کیا تھا اسے دین اکبری اور دین الہی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم بالیقین جانتے ہیں کہ یہ انسانوں کا گھڑا ہوا دین تھا۔ ایسے ہی سکھوں کا دھرم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بالیقین جانتے ہیں کہ آج سے 550 سال پہلے گرو نانک پیدا ہوئے تھے۔ وہ شخصیت کیا تھی اللہ جانے کیا تھی۔ وہ ہندوؤں کو آہستہ آہستہ اسلام سے قریب لا رہے تھے کہ درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے ماننے والے وہیں بیچ میں لٹک گئے اور ایک نیا دھرم، الگ دھرم، سکھ دھرم وجود میں آ گیا۔ اسی لیے سکھ مذہب کے بہت سی چیزیں اسلام کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ دیکھیے، انبیاء کے طریقے دعوت میں اور مصلحین کے طریقے دعوت میں فرق ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں پہلے ہی دن ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور بعض مصلحین آدھے پونے کا سودا کرتے ہیں، بدعات میں موافقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، صحیح راستے پر لا رہے ہیں۔ پھر لوگ کبھی آ بھی جاتے ہیں اور اکثر نہیں آتے، اور اکثر تو بیچ میں لٹک جاتے ہیں۔ بہرحال تو بعض دھرم وہ ہیں جن کے بارے میں ہم بالیقین جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہیں، لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے ادیان وہ ہیں جن کے بارے میں ہم بالیقین جانتے ہیں کہ وہ نازل شدہ ہیں، اگرچہ آج ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، جیسے یہودیت ہے اور عیسائیت ہے، اور بہت سے مذاہب وہ ہیں جن کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جیسے ہندو دھرم ہے، پارسیوں کا دھرم ہے، بدھسٹوں کا دھرم ہے۔ یہ مذاہب ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی دو ٹوک بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ آسمانی ادیان ہیں یا مصنوعی اور لوگوں کے گھڑے ہوئے۔ بہرحال دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، ان میں سے صرف ایک مذہب ایسا ہے جو اپنی اصلی شکل پر ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا۔ پھر مسلمان کہلانے والوں میں بھی جو مذاہب ہیں، فرقے ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اور تمام فرقوں کے جو خیالات ہیں اور جو تصورات ہیں وہ سب اسلام نہیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے جو سب گمراہ تھے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے جو سب گمراہ تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے 72 گمراہ فرقے بھی غلط ہیں، صحیح دین پر نہیں ہیں۔ صرف ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے صحیح دین پر ہے، اسی کے لیے جنت ہے، اور یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ ناجیہ کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہی فرقہ ناجیہ ہے اور یہی صحیح مسلک و مذہب ہے، اور اسی کے خیالات اور تصورات جو ہے یہ اسلامی تصورات ہیں، یہ ہم کیسے پہچانیں؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے سامنے دھات کے بہت سے ٹکڑے ہیں، سونا کون سا ہے، چاندی کون سی ہے، تانبا کون سا ہے، پیتل کون سا ہے، اور سونے میں بھی کھرا کون سا ہے، کھوٹا کون سا ہے، اور کتنے کیرٹ کا ہے، اس بارے میں کسوٹی سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کسوٹی پر کسی بھی دھات کو ڈالا جائے
تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ سونا ہے یا چاندی ہے یا پیتل ہے یا کوئی اور دھات ہے، اور سونا ہے تو کتنے کیرٹ کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسوٹی دی ہے، اور وہ کسوٹی ہے قرآن و سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین، کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ بس کتاب و سنت ایک کسوٹی ہے، لہذا مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، اس کی باتیں قرآن و سنت سے ملائی جائیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو وہ اللہ کے یہاں سے نازل شدہ دین ہے، اور اگر قرآن و سنت اس کی موافقت نہیں کرتے، اس کے تصورات سے اور خیالات سے میچ نہیں کرتے، تو وہ اللہ کا نازل کردہ دین نہیں ہے۔ وہ فرقے غلط فہمی کا شکار ہیں، جیسے ہمارے کچھ بھائیوں کو غلط فہمی ہے کہ بھائی کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ لوگ ایسی کوئی حدیث پیش کریں جس میں یہ ہو کہ کپڑا موجود تھا اور آپ نے کوئی فرض نماز کھلے سر پڑھی، ایسی حدیث کے بغیر سنت کہاں سے ثابت ہوگی؟ مگر وہ لوگ قیامت تک ایسی کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بھی کوئی دین نازل کیا ہے تو دین اسلام ہی نازل کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں آیا کبھی بھی۔ البتہ شریعتیں مختلف ہیں الگ الگ نبیوں کی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت اور تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے کی شریعت اور، کیونکہ شریعت میں زمانے کے احوال کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں مثال کے طور پر بہن سے نکاح جائز تھا، کیونکہ اس وقت بہن کے علاوہ عورتیں نہیں تھیں۔ پھر جب نسل انسانی آگے بڑھی اور عورتیں بہت ہو گئیں تو بہن سے اور قریبی رشتہ داروں سے نکاح حرام کر دیا گیا۔ اور دین عقائد کا نام ہے، عقائد میں تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہیں، انبیاء اور آسمانی کتابیں برحق ہیں، فرشتے واقعی مخلوق ہیں، اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس لیے دین ہمیشہ ایک رہا ہے اور ایک رہے گا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا۔ کیونکہ اگر قریب میں شادی نہیں ہوگی تو دور کی عورتیں کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت بہن کے علاوہ کوئی عورت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دنیا میں آئیں، تو اب ان سے جو اولاد ہوئی تو وہ اولاد بھائی بہن ہی تو ہیں۔ اب ان کی آپس میں شادی نہیں ہوگی تو نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ اس لیے جائز تھا کہ بھائی بہن سے نکاح ہو سکتا تھا۔ اور پھر جب اس طریقے سے نسل آگے بڑھی اور عورتیں بہت ہو گئیں تو نوح علیہ السلام کی شریعت میں قریبی عورتوں سے نکاح حرام کیا گیا اور دور کی عورتوں سے نکاح جائز رکھا گیا۔ تو اس طرح کے احکام میں اختلاف سے شریعتیں مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن دین تمام نبیوں کا ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں سے جو بھی دین آیا ہے وہ اسلام ہے، اور اسی دین کو لے کر واپس جانا ہے۔ قبر میں پہنچتے ہی دوسرا سوال یہ ہوگا، ما دینو کا، ما شریعتو کا نہیں پوچھا جائے گا۔ آگے فرمائے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے یعنی اختیار کرتا ہے، وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں چاہے وہ پھلے پھولے اور خود کو کامیاب سمجھے، مگر آخرت میں وہ ناکام رہنے والوں میں سے ہوگا۔ اور یہ دین جس کا نزول حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، یہ دین کامل اور مکمل ہوا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں، اور آخر میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج
کامل و مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت۔ یہ نعمت بھی دین اسلام ہے، دوسرے ٹکڑے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر تیسری شکل میں بیان فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ پسند کر لیا میں نے تمہارے فائدے کے لیے دین اسلام کو، تو دنیا میں جب تک جیو دین اسلام پر رہو، مرنے کے بعد قبر میں بھی یہی دین اسلام کام آئے گا، قیامت کے دن بھی یہی دین اسلام کام آئے گا، اور جنت میں جانے کے لیے بھی یہی دین اسلام ضروری ہے۔ میں نے تمہارے لیے ہر زندگی میں دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں جو دین اسلام دیا ہے اس کی قدر کو پہچانو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کمپلیٹ کر دی ہے۔ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے برابر نازل ہوتا رہا ہے، وہ تمہیں پورا دے دیا گیا، اور تمہارے جینے اور مرنے کے لیے اسی دین اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ اس لیے اس دین اسلام کو پورے طور پر کامل طریقے سے اپنائیں، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم دین اسلام میں پورے آ جاؤ۔ جب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے ہو کر رہو، اللہ اور اس کے رسول کے بن کر رہو، ایک پیر اسلام میں اور ایک پیر اسلام سے باہر مت رکھو۔ مثلا آدمی کا جی چاہا جمعہ کے دن نماز پڑھنے کو تو پڑھ لی، اور نوکری نے چاہا کہ 6 دن ظہر کی نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی۔ یہ اللہ کا بندہ کہاں ہوا؟ یہ تو نوکری کا بندہ ہو گیا۔ یا جی چاہا ختنہ کرانے کو تو ختنہ کرا لیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور جی چاہا داڑھی منڈانے کو تو منڈا لی۔ یہ اللہ کا حکم کہاں ہوا؟ یہی ایک قدم اسلام میں اور ایک قدم باہر رکھنا ہے، اور یہ کوئی ایمان و اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسلام میں پورے آ جاؤ، ایک پر اسلام میں ایک پر اسلام سے باہر نہ رکھو۔ ہم تو اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور ہم میں جو دیندار طبقہ ہے وہ دین پر شاداں فرحاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیندار بنایا ہے۔ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، تہجد گزار ہیں۔ قرآن میں ہے کہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ خود دین پر عمل کر کے اور بیوی بچوں کو بے دین چھوڑ کر دنیا و آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی بیوی بچوں کے سلسلے میں مؤاخذہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو ایسے مسلمان ہر جگہ ملیں گے جو دین سے دور ہیں، ان کو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ کیونکہ کوئی دین کی بات بتانے والا ان تک پہنچا ہی نہیں۔ صورتحال سینکڑوں سال سے بگڑتی چلی آ رہی ہے۔ آج 70% مسلمان دین سے بے خبر ہیں۔ یہ 70% کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے۔ اگر ہم نے دین نہیں ان تک پہنچایا تو پھر ہم سے پکڑ ہوگی، لیکن اگر ہم نے دین انہیں پہنچایا پھر بھی وہ دین کی طرف نہ آئے تو اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کی اور اپنے گھر والوں کو بھی کہ دین کی فکر کرو، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرو، اللہ اس کے رسول کی پہچان کراؤ، دین کی تعلیم دلواؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب تم ایمان لے آئے تو دین اسلام میں پورے آ جاؤ۔ لفظ اسلام کے معنی ہے سر گندگی سر ڈال دینا، یعنی اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر دینا کہ اب جب ہم اسلام لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا تو گویا ہم نے اپنے آپ کو دین کے تابع کر دیا کہ ہماری مرضی آج سے ختم، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہوگا اسی حکم کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، ہماری مرضی آج سے ختم۔ یہ ہے اسلام۔ اسی لیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس میں دو باتیں ہیں، ایک اللہ کو معبود ماننا، دوسری اللہ کے سوا سے معبودیت کی نفی کرنا۔ جب یہ بات کسی نے مان لی تو اب خود بخود یہ بات لازم آئی کہ وہی معبود ہیں اور ہم عابد ہیں، وہ خدا ہیں اور ہم بندے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ہمیں بندگی کیسی کرنی ہے، یہ بات اگر انسانوں کی مرضی پر چھوڑ دی جائے تو کام نہیں چلتا۔ اس لیے اگلا جملہ بڑھایا محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر ہیں۔ وہ کیا پیغام لائے ہیں، انسان اللہ کی بندگی کیسے کرے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہے۔ پس حضور نے اللہ کی بندگی کی جو شکلیں بتائی ہیں ان سب کو ماننا، ان سب پر چلنا اور ان سب کی تعمیل کرنا، یہی اللہ کی بندگی ہے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ نماز پڑھنے ہی کا نام بندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندگی معبود کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا 5 وقت کی نماز اس طرح پڑھیں، یہ بندگی ہے۔ انہوں نے کہا ہر سال مال میں سے اتنا حصہ غریبوں کو پہنچاؤ، ہم نے پہنچایا اپنا مال نکال کر، یہ بندگی ہے۔ انہوں نے کہا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو، ہم نے رکھے، یہ بندگی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ زندگی میں 1 مرتبہ میرے گھر آؤ اور اس طریقے سے زیارت کرو، یعنی حج کرو، گئے اور زیارت کی، حج کا فریضہ انجام دیا، یہ بندگی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جب دکان کھولو تو یوں بیچو، یوں مت بیچو، کرایہ پر دو، اس طرح مت دو، زمین کسی کو بٹائی پر دو تو اس طرح مت دو، کمائی کے حلال ذریعے یہ ہیں اور حرام ذریعے یہ ہیں، یہ سب معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، اس کا نام بندگی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، یہی اسلامی اخلاق اختیار کرنا بندگی ہے، اور ان اخلاق کی ازداد کو، اپوزٹ کو اختیار کرنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ صرف نماز میں بندگی منحصر نہیں ہے، سارا دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے اس پر عمل پیرا ہونا بندگی ہے، اور اس دین کے احکام میں سے یہ بھی ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ 1 آیت ہو، لہذا 200 تک پہنچانا یہ بھی ایک بندگی ہے۔ جس کو جتنی بات معلوم ہو وہ پہنچائے، عالم ہو، عوام ہو، جاہل ہو۔ ہاں جو بات معلوم نہ ہو تو پھر وہ عوام اس میں نہ پڑے بلکہ اس کو جاننے والے اور علماء کے سپرد کرے، اور وہاں خاموش رہے، پھر وہ علماء کے حوالے کر دے۔ پس میرے بھائیوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول نے جو دین پہنچایا ہے اس کو سیکھو، سمجھو اور تمام مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ مقامی طور پر دعوت کی محنت کرو، وقت نکالو، اپنے اندر ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے جماعتوں میں نکلو، دوسرے مسلمانوں تک دین پہنچانے کے لیے گھر سے نکلو، اور جب بھی موقع ملے تمام انسانوں کے سامنے توحید باری اور رسالت محمدی کی گواہی دو، یہی کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔